میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے انسان کے لیے موت و حیات کا ایک نظام قائم کیا ہے، جس کی غرض و غایت اس انسان کی ایک آزمائش ہے، جسے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا میں ایک مخصوص اور محدود وقت تک جو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، پھر موت سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ موت اور اس سے پہلے جو زندگی تھی، اس کے درمیان کا جو ایک عرصہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس موت کے ساتھ ہی دنیا کی وہ تمام تر آسائشات، تعلقات، رشتہ داریاں، دنیاوی کر و فر، دنیاوی عہدے، مال و متاع، بلڈنگیں، ہر چیز سے انسان خالی ہو جاتا ہے اور اپنی اس زندگی کے معاملات کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دو ہی نتیجے ہیں کہ یا انسان اپنے رب کے حضور میں اپنے زندگی کے معاملات پر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اس کی زندگی کا خاتمہ اللہ عز و جل کی طرف اس کا لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کا حساب لیں گے جو اس نے دنیا میں رہ کر ہماری لاتعداد نعمتوں کو اس نے استعمال کیا ہے۔ وہاں دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے اس کے لاتعداد احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوا انسان اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام دو ہی صورتوں میں ہے۔ اگر اس نے زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے تو پھر انجام اللہ کا عذاب ہے، جو قرآن و سنت میں جہنم کی ہولناکیوں کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر زندگی اس طرح گزارے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم رکھے اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، تو پھر یہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتے ہوئے اس کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلی صورت میں اللہ کے غضب کا شکار ہوا تو اس کی زندگی خسارہ ہی خسارہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، جو سورت چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے آخری پارے سے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والعصر فرما کر عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے اور نماز عصر بھی ہے۔ نماز عصر کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نے اپنے دن بھر کے اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، ظہر پڑھی، صبح کی پڑھی، اذکار کیے، صدقہ خیرات کیا، ساری نیکیاں کر لیں، لیکن نماز عصر جان بوجھ کر چھوڑ دی، ضائع کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے پہلے والے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ موجود تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دیدار کا تذکرہ کیا کہ جنت کی ساری نعمتیں اور آسائشات اور عیش و عشرت اللہ کے دیدار کے سامنے بے قیمت ہو جائیں گے۔ اللہ کا دیدار ایک مومن کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو صحابہ نے اللہ کے دیدار کے ذوق و شوق کا اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر نماز عصر اور نماز صبح ان دو میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں حافظوا علی الصلوات، ایک ایک نماز کی تم نے حفاظت کرنی ہے، لیکن والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس پر مفسرین نے دونوں نمازوں کا ذکر کیا ہے، نماز عصر کا بھی اور نماز صبح کا بھی، اس کی خصوصی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی قسم ہے، یہ نماز عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہی خسارے سے گزر رہا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی اس کے لیے خسارہ، وبال جان اور اللہ کے غضب کا ایک ذریعہ بن رہی ہے، اور یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مختصر ان 4 باتوں پہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، آدم کا بیٹا اگر اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کی تمام تر کاوشوں کے باوجود اگر اس کا انجام ذلت رسوائی اللہ کا عذاب ہے، تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کی کوئی ازالہ اور اسے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ 4 چیزوں میں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے یہ انسان صاحب ایمان ہو کر اہل ایمان کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ دوسری فرمایا وعاملوا الصالحات، ایمان قبول کر لینے کے بعد، اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جانے کے بعد، ایمان جیسی دولت نصیب ہو جانے کے بعد، ابھی خسارے سے بچنے کا مکمل اس کے لیے کوئی اعلان نہیں ہے جب تک وعاملوا الصالحات اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ مزین نہ کر لے، اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کا پانی نہ دیتا رہے، تب بھی یہ خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ ایمان بھی اپنا صحیح کر لے، اعمال صالحہ بھی اختیار کر لے، وتواصوا بالحق، اور پھر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا دستور بنائے کہ اور انسانوں کے سامنے حق کا اعلان کرتا رہے، حق کی تعلیم دیتا رہے، حق کی تلقین کرتا رہے۔ اگر معاشرے کے نادان افراد اپنے اور بیگانے اس کی خیر خواہی کو نہ سمجھ پائیں، اس کو دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے پریشانیاں اس کو گھیر رہی ہوں، لوگ ستا رہے ہوں، اس کی معیشت کو اجاڑ رہے ہوں، معاشرتی زندگی اس پر تنگ کر رہے ہوں، تو اس کے باوجود نہ ایمان سے ہٹے، نہ اعمال صالح سے ہٹے، نہ حق کی تعلیم سے ہٹے، بلکہ وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری اور ساری رکھے۔ 4 چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور تلقین، اور اس پہ آنے والے مسائل پر صبر۔ آئیے ہم دیکھیں ایمان کیا ہے۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کھلے لفظوں میں کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے کہتے رہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کے دعوے کی حیثیت سوائے دعوے کی کچھ نہیں ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان تو وہ اللہ کو چاہیے کہ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اگر یہ ایمان لایا ہے تو اپنے ایمان کو اللہ کی توحید سے مزین کرے، شرک کے دور دور شائبے سے بچ کے رہے، شرک کا نام و نشان اس کے عقیدے میں، ایمان میں، زندگی میں کہیں نظر نہ آئے۔ اگر اس کے ساتھ یہ چیز نظر آئے تو اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ فرماتے بڑے لوگ صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، مومن کہلانے والے بڑی تعداد میں سے ہیں جو ایمان کی بات بھی کرتے ہیں اور شرک بھی ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا ایمان والا اس خسارے سے نہیں بچ پائے گا، اس لیے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اس بندے کی کامیابی تو یہ تھی کہ یہ اللہ کی دہتی آگ جہنم سے بچا لیا جاتا، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جاتا، تبھی تو یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا جا سکا، اللہ کی جنت میں نہیں داخلہ ہو سکا اس کا، پھر دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ اس کا مقدر ہے۔ اور اگر یہ ایمان بھی لائے، جس کے لیے شرط خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط ایمان تھا، ایمان تو لے آیا لیکن اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچا پایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تیرے رب کا فیصلہ ہے شرک کے عقیدے کے ساتھ زندہ رہنے والا بندہ، اپنے اعمال کو زندگی میں شرک کے ساتھ وابستہ کرنے والا یہ بندہ، یہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے جنت میں داخلہ اس کا حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا انجام دہتی آگ جہنم بنایا ہے۔ یہ ایمان لایا، اللہ فرماتے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان تو تیرا تب ہی کارگر تھا کہ اگر شرک کا کوئی شائبہ تیرے ایمان کے ساتھ موجود نہ ہوتا، اگر وہ موجود ہے تو تیرے ایمان کی کوئی قیمت نہیں، تو دنیا اور آخرت کے خسارے سے نہیں بچ پائے گا۔ پہلی بات ایمان صحیح کیجیے، مومن بن جائیے۔ شرک کیا ہے؟ اس کائنات میں زندہ رہنے والا انسان اگر اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر پاتا، جو امیدیں اللہ سے لگاتا ہے، اسباب سے ہٹ کر، اسباب نہیں ہیں، ظاہری طور پر ڈاکٹر انکار کر چکے ہیں، دوائیں کارگر نہیں ہو رہی، مرض بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مایوس ہونے کی بجائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کی نظریں ان تمام اسباب کے بعد اکیلے ایسی ذات کی طرف چلی جائیں کہ وہ میرا اللہ ہے، وہی صحت دے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کی ماتحتی میں ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو اسباب بھی خیر بن جاتے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو اسباب بھی شر بن جاتے ہیں۔ اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کی کائنات میں انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگر کائنات میں سیدنا علی ہے، کوئی ولی ہے، نیک و صالح ہے، ماں باپ ہے، کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں جو میرے انسان ہونے کے ناطے سے میری خوشی اور غمی کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی مجھے خیر دے سکتا ہو یا مجھے شر سے بچا سکتا ہو۔ ایک ہی وہ ذات ہے، نظریں ادھر جائیں، امیدیں ادھر جائیں، رکوع سجود ادھر جائیں، ہاتھ ادھر پھیلیں، توکل ادھر ہو، ساری کائنات سے ناطے توڑ کے جس ذات پر لگائے گا، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ ایمان اللہ کو قبول ہے اگر ایسا مومن ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر مانگنا ہے تو ایک ہی ذات سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، صاحب ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تو نے مانگنا ہے، اولاد، صحت، مال، عزت، وقار، جب بھی مانگنا ہے، بیماریوں سے نجات مانگنی ہے، مال و متاع کے نقصان سے بچاؤ مانگنا ہے، اولاد کے لیے صحت مانگنی ہے، معاشرے میں عزت اور وقار مانگنا ہے، جب بھی کسی ذات کو اگر تو پکارے ان حالات میں تو اللہ کے سوا اس کی پوری مخلوقات میں، کائنات میں اور کوئی نہ ہو، لا الہ الا اللہ، یہ ہے تیرا ایمان۔ کون سا یہ ایمان ہے؟ گلی بازاروں میں یہ اہل ایمان کے روڈوں پہ چلتے لوگ کہتے پھر رہے ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔
اللہ کے نبی تو اعلان فرمائے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر چاہتے ہو اللہ کے ہاں صاحب ایمان ہو کر کامیاب ہونا تو فرمایا پھر عقیدہ رکھو کہ اس کائنات میں ایک ہی در ہے جس سے مانگا جائے گا، اس کے سوا کوئی در نہیں، وہ اللہ کا در ہے، اس سے مانگو۔ اللہ کے سوا کائنات میں کسی پر امید نہ ہو۔ یہ دو چیزیں اگر تمہارے دل و دماغ میں مستقل جگہ بنا لیں، امید بھی کبھی لگے تو اللہ کے سوا کوئی آستانہ، کوئی آشیانہ، کوئی گھر، کوئی قبر، کوئی مزار، کوئی تعزیہ، کوئی گھوڑا، کوئی چیز، کوئی زندہ، کوئی مردہ، اللہ کے سوا کائنات میں کسی پر تمہاری امید کے دھارے نہ جا کر رکیں، اور اللہ کے سوا کوتاہی ہو، گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، اللہ کے سوا کسی سے نقصان کا خوف نہ ہو۔ یہ دو چیزیں بندے کو اللہ کے سامنے کسی بھی ہستی میں جب اس کے دل میں آئے گا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آستانہ ہے، پھر امیدیں بھی وہاں لگیں گی، قدم بھی اٹھ کے جائیں گے۔ اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا مقام ہے جہاں چل کر جانے سے، مانگنے سے، دعائیں کرنے سے میری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہاں اللہ سے بھی ٹلتے ہیں، غیروں سے بھی ٹلتی ہیں، جب یہ عقیدہ کرے اللہ کو ایسا ایمان لانا اس کے قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ، پہلے انکار کر کہ کائنات میں تیرے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا نہ میں امید کہیں لگاؤں گا نہ خوف کسی کا ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ ہو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ اس کائنات میں ساری کائنات مل جائے، مجھے کوئی نفع دینا چاہے، کوئی خیر دینا چاہے، اللہ جب تک تیرا فیصلہ صادر نہیں ہوگا ساری کائنات مر تو سکتی ہے، مجھے نفع سے ہمکنار کر نہیں سکتی۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک لے، سارے نفع دینا چاہیں، تو نفع دینا چاہے، کائنات مخلوق ساری مل کے نقصان دینا چاہے، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے سارے مل کے نہ نقصان دے سکتے ہیں جب تک تیری مرضی شامل نہ ہو، اور نہ ہی مجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں جب تک تو دینا نہ چاہے۔ یہ ہم آج اہل حدیث، اہل توحید، اس نقطے پہ ہم بھی بڑے ناکام ہیں۔ جانتے ہو کمزور ترین ایمان کس کا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر جو تعلیمات اس امت کو ملی ہیں، کمزور ترین ایمان اس بندے کا ہے اللہ کوئی نعمت انسان کو نظر آ رہی ہے، یہ میں سودا کر رہا ہوں، یہ میں فلاں چیز مکان پلاٹ خرید کر رہا ہوں، میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ بڑا نفع مند ہے، مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ شام کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو سودا نہیں ہو سکتا، فلاں بندہ لے گیا۔ اب یہ توحید کہاں گئی؟ بس اس کا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، بڑی زیادتی کی ہے جی، میں بات کر چکا تھا، میرا نقصان کر دیا ہے، میرا نفع کر دیا ہے، میرا نفع روک لیا ہے۔ اگر تیرا عقیدہ ہے تو ان سے بھی برا ہے جو کہتے ہیں کہ مرے ہوئے، وہ بزرگ مرے ہوئے وہ بڑی طاقتوں والے نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو کہتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، جیتے جی بھی دے سکتے ہیں۔ تیرا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بیچارے کے بس میں کیا تھا؟ اگر یہ خیر تھی میرے لیے تو میرا رب مجھے فیصلہ کرتا، اس جیسے کروڑ انسان بھی مل جاتے، مجھے اس خیر سے روک نہیں سکتے تھے۔ بہن بھائیوں کی ناراضگی ہیں، میں نے رشتہ مانگا مجھے نہیں دیا، فلاں کو دے دیا۔ پھر یہ کیا نماز کے بعد ذکر کرتے ہو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو ہی نہ دینا چاہے وہ میرے لیے۔ اور مومن کیا سوچتا ہے؟ کبھی اللہ پر شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے بارے بدگمان نہیں ہوتا، وہ یہی سوچتا ہے اللہ تیری ذات الحکیم ہے، میں ایک محدود ذہن اور محدود فہم والا، محدود عقل والا، محدود سوچ والا اللہ میں اچھا سمجھ رہا تھا، لیکن میرے مالک اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہوتی، میرا وہ پروردگار جو ایک ماں سے جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے اسے کہیں بڑھ کے بندے پر مہربان ہے، یہ خیر میرے لیے خیر ہوتی اللہ مجھ کو عطا کر دیتا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ کبھی تم نے دھاگوں پر ایمان رکھا ہے، کبھی انگوٹھیوں پر ایمان رکھا ہے، کبھی اپنے تعویذوں پر ایمان رکھا ہے کہ ان کی وجہ سے کر کے میں بیماری سے بچ جاؤں گا، مصائب سے بچ جاؤں گا، پریشانیوں سے بچ جاؤں گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
अलैसा अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, ये सारी बातें, ये आयतें कहाँ जाएंगी? क्या अल्लाह से ईमान है? मेरे भाइयों, ऐसा ईमान मजबूत करके, ऐसी उम्मीद, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते नहीं हैं। ज़हरी असबाब सारे हमारे खिलाफ हो जाएं, अल्लाह की कसम है, अगर वो खैर है और तेरे लिए बेहतर है, तेरा रब देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ये मामूली बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आप गार सौर में मौजूद हैं। दुश्मन पहुंच गया है। निशानात की तलाशी करते करते गार सौर के दहाने पर खड़ा है अबू जहल, अपने दौर का उस वक्त दुनियावी लिहाज से सबसे बड़ा साहिब बसीरत, जी शऊर, खोज लगाने वाले, सुराखी, जो पाँव के निशानात देकर लाने वाले थे, आके रुक गए कि ये वो जगह है, इससे आगे कोई निशान नहीं, यहीं तक वो आ सकते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ बैठे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अल्लाह के पैगम्बर पर गुस्से की गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनका गज़ब की बातें सुन रहे हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बदबख्त तो यहाँ तक पहुँच गए, अब असबाब क्या है? वो हमारे सर पे खड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ऐसा ईमान होना चाहिए जो मर्ज़ी असबाब बन जाएं, तुम्हारे पाँव डगमगाए नहीं। तुम अपने अल्लाह पे, अगर वो बात तुम्हारी गिरफ्त होनी है, तुम्हारी मौत आनी है, तुम्हें नुकसान होना है, तो ये अकीदा रख लो कि इसी में मेरे रब के यहाँ, ये दुनिया तो ख़त्म होनी है, असल तो आखिरत है, ये मेरे लिए खैर का ही फैसला है। तुम अपनी तरफ से जो असबाब इख्तियार कर लो, लेकिन नतीजा अल्लाह के पास रखो। अल्लाह के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अकीदा तौहीद इस तरह हो, न जिंदे तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। अगर कोई बात तुम्हारे काविशों के बावजूद तुम्हें नसीब नहीं हुई, इसमें क्या रोना धोना है? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि व समरात। ये तो अल्लाह की तरफ से आज़माइशें हैं। हो सकता है तेरी उखरवी जिंदगी के दराजात बुलंद हो जाएं, तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएं, तेरे रब की रज़ा तुझ पे रहम आ जाए, अल्लाह को तेरी निजात का जरिया बन जाए परेशानियाँ। लोगों पे इल्ज़ाम, किसी कमज़ोर तरीन ईमान की अलामत यह है, अल्लाह को नेमत रोक ले, वो शिकवे लोगों के करे। अल्लाह को नेमत जो तुम्हें खैर समझ आ रही है, अल्लाह वो रोक ले और तुम लोगों पर गुस्से, नाराज़गी, ताल्लुकात मुनक़ते, सलाम दुआ ख़त्म, मुंह फेर लिए, चेहरा फेर के जा रहे हो। जानते हो नबी सलाम फरमाते हैं अपने आने वाले मोमिन भाई को अगर मुस्कुराहटों के साथ उसको वेलकम कर लो, मिल लो, अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब दे देते हैं। महरूमी हुई, अस्सलाम वालेकुम कहने पर 10 नेकी, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने पर 30 नेकी मिल जाए, इससे महरूमी हुई। क़त्अ ताल्लुक़ का गुनाह तुम्हारे खाते में आया। नबी सलाम फरमाते हैं कि हर सोमवार और जुमरात को अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के आसमानों से ऐलानात करता है, उनके नामे अमाल में उनकी माफ़ी के फैसले होते हैं एक मोमिन बंदों के लिए। लेकिन 2 ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह फैसला करते हैं, इनकी कोई माफ़ी नहीं। एक वो जो शिर्क करते हुए दुनिया में जी रहा है, ये नमाजें पढ़े, रोज़े रखे, जो मर्जी करे, अल्लाह फरमाते इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और दूसरा वो जो मुशरिक तो नहीं है, शिर्क तो नहीं करता, लेकिन 2 मोमिन भाई अपने दुनियावी मफादात के जमा तफरीक पर आपस में दिल में बुग़्ज़, निफाक, अदावत लेकर जी रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनको भी छोड़ दो जब तक ये सुलह ना कर लें। जब तक दिल में ये मर्ज़ बुग़्ज़ का मौजूद है, अल्लाह की तरफ से माफ़ी रोक ली जाती है। कमज़ोर तरीन ईमान किसी का देखना हो, इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर चाहते हो खसारे से बचे, ईमान से ही कर लो। कमजोर तरीन ईमान उस बंदे का है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई नेमत रोक ले, तुम क्या समझते हो अल्लाह वो नेमत देना चाहे? यही बात तो आज अहले शिर्क कहते हैं। मुझे कल भी फैसलाबाद बुजुर्ग मुझे बात बता रहे थे कि हम मैदान अरफात में थे, तो वहाँ पर एक खड़े हो गए, एक आदमी नात पढ़नी शुरू कर दी। मुक़द्दर में जो लिखा है वो ले लेंगे खुदा से, और जो मुक़द्दर में नहीं अगर लेना हुआ तो ले लेंगे मुस्तफ़ा से, यानी अल्लाह को बेबस कर दिया।
تیرے مقدر کو تیرے رب بناتا ہے۔ اگر تیرے مقدر میں خیر نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کائنات کا کوئی زندہ مردہ ہو، کوئی فرشتہ جن ہو، اللہ کی قسم یہ ایمان ہے کہ یہ میرے لیے خیر جو میرا رب روک لے اور اس نے میرے مقدر میں نہیں لکھا، یہ مجھے دے بھی نہیں سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے ایمان کی نعمت کے ساتھ جینے والے بندے، اپنے ایمان میں یہ بات شامل کر لے کہ کائنات سارے کے جادوگر بھی مل جائیں، تیرے لیے جادو کر کے نفع و نقصان کے فیصلے کر کے تیرا کاروبار اجاڑنا چاہیں، اولاد سے محروم کرنا چاہیں، کسی خیر سے دور کرنا چاہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لے جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو یہ سارے مل کر بھی تجھے ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ کمزور ترین ایمان کسی بندے کا دیکھنا ہو، یہ بندہ ہے کہ خیر اللہ روک لے، نعمت اللہ روک لے، شکایتیں بندوں کی کرتا پھرے، گلے ان سے کرتا پھرے، چہرے ان سے بگاڑتا پھرے، غصے ان سے ہوتا پھرے، یہ کیسا صاحب ایمان ہے؟ ہاں، دوسری علامت کیا ہے؟ نعمت اللہ عطا کر دے، شکرانے لوگوں کے ادا کرتا پھرے۔ اللہ نے کوئی عزت سے نواز دیا، وقار سے نواز دیا، کوئی مال و متاع کی منفع سے نواز دیا، بس جی میں تو اس قابل نہیں تھا، آپ نے مہربانی کی ہے، سچی جی ہم تو بیکار سے لوگ ہیں جی، بس آپ کی مہربانیوں سے، کبھی سیاسی وڈیروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی سیاسی چودھریوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کسی سے مالی منفعت لالچ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، بس جی جناب کی مہربانی ہوئی ہے ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ یہ ایمان ہے؟ اللہ بھول گیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ تابعین کے دور کی بات ہے، ایک شخص صاحب ایمان، حکومت وقت کو اس پر غصہ تھا، ناراضگی تھی، اور گورنر وقت حجاج بن یوسف اس کے لیے موت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ روپوش تھے، اچانک پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان کو لایا گیا، حجاج کے دربار میں جب پہنچے تو حجاج اس دن کی اپنی محفل برخاست کر رہا تھا، اس کو سامنے دیکھا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ عالم اسلام کے عظیم جرنیلوں میں سے ایک جرنیل قتیبہ بن مسلم بہلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کے سمرقند، بخارا، بلخ، رشیا کی ریاستیں اور سنکیانگ کے چینہ تک فتوحات کرتے پہنچے تھے، یہ جرنیل بھی وہاں پر ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا قتیبہ اس بندے کو اپنی گرفت میں لے لو، صبح اس کو میرے سامنے پیش کرنا ہے، یہ حکومت وقت کا باغی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ حجاج لے کر چلا گیا۔ جب گھر پہنچے تو اس بندے نے کہا وہ میرے اور تیرے درمیان جو اللہ پر ایمان کا ایک رشتہ قائم ہے، میں اس ایمان کے رشتے پر تجھے کہتا ہوں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں اپنے کسی کام آؤں گا اور گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ اگر مجھے صبح موت کی منہ میں ڈال دیا گیا، میرے گھر والوں کو بھی صحیح معلومات نہیں ہے کس کس کی کون کون سی امانت ہے، مجھے موت کا خوف نہیں، لیکن اس جرم کے ساتھ لوگوں کی امانتیں میرے سر پہ رہیں، میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ اگر میرے اس ایمان کی کوئی تیری نظروں میں قیمت ہے تو مجھے جانے دے، صبح حجاج کی محفل کا، اس کے دربار سجنے سے پہلے تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ قتیبہ نے اس کے ایمان کی قیمت کا احساس کرتے اسے چھوڑ دیا۔ صبح وہ حجاج کے دربار کے باہر کھڑا ہے، دربار اپنے وجود میں آ چکا ہے، بندہ بھی نہیں آیا۔ اسی شش و پنج میں کھڑے دائیں بائیں مٹی کے آثار، گرد اڑتی کے آثار دیکھ رہے ہیں، شاید آ جائے شاید آ جائے۔ اچانک دیکھا تو ایک بڑی گرد سے گھوڑا دوڑاتے ایک بندہ آ رہا ہے۔ قریب آ کے دیکھا تو وہی شخص تھا۔ کہنے لگا حجاج میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ایک بندے کو تلاش کرتے کرتے مجھے دیر لگ گئی، میں تو رات بھر سویا بھی نہیں، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، صرف اسی لگن میں رہا کہ یا اللہ موت سے پہلے پہلے کسی کا کوئی حق مجھ پر نہ رہ جائے۔ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اس پر پورا ایمان ہے کہ واقعی میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ حجاج نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے قتیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، حجاج کی دربار میں پہنچے۔
حجاج نے جلاد کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کے سر قلم کر دو۔ قتیبہ کہنے لگا حجاج میں تمہیں اس کی ایک روایت سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اس کا سارا واقعہ سنایا، کہا اس بندے کو اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہے ہی نہیں، یہ چلا گیا تھا تو اس کو مار بھی دے، اس کو موت کا خوف ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اسی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج بھی سن کر پریشان ہو گیا، کہا تجھ سے نہیں ڈرتا، یہ تو کر جو کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف شامل ہو جائے پھر ان لوگوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ حجاج نے کہا قتیبہ اس کو لے جاؤ، یہ حکومت وقت کا مجرم ہے، میری نظروں میں اس کی سزا موت ہے، لیکن یہ اختیار میں تجھے دیتا ہوں، چاہے اس کو موت کی نیند سلا دے یا اس کو آزاد کر دے۔ حجاج اس کو لے کے باہر آیا، اسے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، اس نے سلام لیا اور چلا گیا۔ حجاج کا یہ نمائندہ قتیبہ بن مسلم باہلی گورنر، اسلامی جرنیل، جو اپنے علاقے کا جہاں اس نے فتوحات کی وہاں کا گورنر بھی تھا، جرنیل بھی تھا، تو اس نے کہا، پریشان ہو گیا کہ عجیب آدمی ہے، موت کے منہ سے اس کی جان بخشی ہوئی ہے، اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ آسانی پیدا کی ہیں، ایک مجھے موت کے منہ سے بچایا ہے۔ خاموش ہو گئے، چلو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، بس اللہ سے جزا لینا۔ چند دن گزرے، وہ بندہ تلاش کرتے کرتے قتیبہ کے پاس جا پہنچا، اس سے جا کر بات کی، کہنے لگے میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو بندے کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتا، تم نے میرے ساتھ ایک نیکی اچھائی کی تھی، میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قتیبہ کہنے لگے تیرا پہلا تیرا انداز اور تیرا عمل بھی میرے لیے پریشانی کا باعث بنا، تو چلا گیا پھر تو آیا، میں حیران تھا کہ تیری زندگی میں اللہ کا خوف کیسا ہے تجھ پر، پھر تجھے حجاج کے پاس لے کر گیا، تیری موت سے خلاصی ہوئی، تو نے جاتے ہوئے شکریہ کے لفظ تک ادا نہیں کہے، یہ بھی میرے لیے پریشانی تھی، اور آج تو جو سفر کر کے آیا ہے یہ بات ہی مجھے حیران کر رہی ہے۔ اس نے کہا جب میں واپس آ رہا تھا نا تو اس عقیدے کے ساتھ اپنے رب سے باتیں کرتا آ رہا تھا، اللہ یہ حجاج، یہ گورنر، یہ اپنے تخت پہ بیٹھا شخص کب سے موت و حیات کا مالک بن چکا ہے، میرا اللہ اگر میری موت کا فیصلہ میرے مقدر میں تیری طرف سے یہی ہے تو اللہ سمعنا و اطعنا، میں اس پہ بھی راضی ہوں، اور اللہ اگر تو چاہے تو اس حجاج پر یہ عملاً واضح ہو جائے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، دونوں پہ میں راضی ہوں۔ کہ لگے میں اللہ سے باتیں کرتا کرتا آیا، جب آپ کے ساتھ گیا اپنے رب سے ناطہ جوڑا ہوا تھا، جب حجاج نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے موت کا فیصلہ بھی نہیں لکھا، میرے مقدر میں بھی زندگی ہے، حجاج میرا کچھ نہیں کر سکتا، قتیبہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع ہو گیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ تیرا ناتواں اور کمزور بندہ، اللہ تجھے راضی بھی نہیں رکھ پاتا، لیکن جن حالات میں تجھے پکارتا ہے اللہ تو بندے کو مایوس نہیں کرتا، اللہ میں تیرا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یہ باتیں کرتا کرتا باہر نکلا، جب تجھے سلام کر کے روانہ ہونے لگا تو مجھے یہ بھی شراکت اللہ کی عبادت ہے شکر ادا کرنا، اس کا شکر ادا کرتے کرتے درمیان میں رک کے تیرا ادا کرنا شروع کر دوں، میری توحید کی نعمت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں چلا گیا۔ جب میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اب میں تیرے پاس ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ اس نے حجاج کو برا بھلا کہا، نہ اس نے کسی کو نیگیٹو کہا، اس نے کہا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے میرے بھائیوں، اللہ کسی نعمت سے بندے کو نوازے اور بندہ اس پہ اللہ کی بجائے شکر لوگوں کے ادا کرتا پھرے، رب بھول جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں کیا ماحول ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بیٹا دے دیتا ہے، بچہ بیمار ہے صحت دے دیتا ہے،
اس کے بعد کچھ بد نصیب تو چل پڑتے ہیں غیروں کے آستانوں پر، وہاں جا کے حاضری دینے، وہاں ان کے شکر ادا کرنے کے لیے رب بھول جاتا ہے، اور کچھ ہم جیسے نادان اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندے اگر تم میرے شکر میں آگے بڑھتا رہے گا تو رب کی نعمتوں کا نچھاور بھی اللہ تجھ پہ بڑھاتا جائے گا۔ بھول جاتے ہیں۔ ایمان صحیح کرنا ہے میرے بھائیوں۔ 3 باتیں، کمزور ترین ایمان کی علامت یہ ہے اللہ کو نعمت دے بندہ شکر لوگوں کی ادا کرے، اللہ کو نعمت روک لے بندہ گلے لوگوں کی ادا کرتا پھرے۔ اور ایک بات، کسی حاسد کا حسد کیوں آپس میں جلتے ہو؟ کسی حاسد کا حسد دوسرے کے رزق، عزت، وقار، نعمت میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان۔ کسی انسان کا تم سے جتنا مرضی حسد ہو، تمہارے کاروبار پر، تمہاری عزت پر، وقار پر، تم رب سے اپنی عزت اور وقار پہ شکرانے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کو نہ بھولو۔ یہ جتنا مرضی حسد کر لے، اس کا حسد تمہاری عزت، وقار، مال، متاع، معرفت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کسی لالچی کا لالچ، کسی حاسد کا حسد دوسرے کے رزق میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور کسی لالچی کا لالچ جس میں آ کر بھائیوں سے نفرتیں، لالچ کے اندر آ کر کسی کا حق دبانا، دھوکہ دینا، فراڈ مارنا، جھوٹ بولنا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ سارے کام جو تم کرتے ہو یا معاشرے میں ہو رہے ہیں، اگر یہ انداز اختیار کرتے ہو، میرے نبی علیہ السلام کی احادیث کا یہ خلاصہ اور مفہوم ہے، فرمایا کہ کسی لالچی کا لالچ اس کے رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ جتنا مرضی لالچ کر کے حرام ذرائع اختیار کر لو، دھوکہ دے لو، بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لو، بیٹیوں کو محروم کر لو، ہمسائے کی زمین کا کوئی 1 2 انچ شامل کر لو، کسی پر زیادتی کر لو، جو مرضی کرتے پھرو، جو رزق تمہارے مقدر میں ہے تمہارا لالچ اس کو بڑھا نہیں پائے گا، اور کسی دوسرے کا حسد تمہارے رزق کو گھٹا نہیں پائے گا۔ اگر یہ چیزیں شامل ہیں، یہ ایمان ہے، ایسے مستحکم ایمان، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ آمنت باللہ ثم استقم۔ بڑا ٹھوس ایمان کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے، اللہ فرماتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر نہ دنیا میں کوئی غم تیرے قریب آئے گا، نہ تیرا رب آخرت میں کوئی غم تیرے قریب آنے دے گا۔ دنیا میں دکھ سکھ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے بڑی عجیب باتیں ہیں۔ کوئی نیک صالح بندہ، مسجد سے تعلق رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، کوئی اس کی چھوٹی موٹی خامی کوتاہیاں، یہ نبی تو نہیں ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، اب اس کی ساری نیکیوں کو پامال کر کے کیا کہتے ہیں؟ بڑا نیک بنتا ہے۔ کیسے اللہ نے پکڑا ہے؟ کیسے گرفت میں آیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا ایک مومن، اس کو تکلیفیں، دکھ، پریشانی، مالی نقصان، کبھی لوگوں کے ہاتھوں عزت کا نقصان ہو گیا، وقار کا نقصان ہو گیا، لیکن یہ بندہ اپنے رب کے تعلق میں کبھی شکایت نہیں کرتا۔ لوگوں کی نظروں میں تو ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اسے بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس انداز سے کہ لوگ اس کو برا اور خطا کا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان تکلیفوں پریشانیوں کے عوض اللہ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ریکارڈ میں بے گناہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ آج اہل حدیث، اہل توحید نے سمجھ لیا ہے کہ بس قبروں کا انکار، مزاروں پہ چادریں نہیں چڑھانی، یا علی مدد نہیں کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ اس کے بعد ایمان اتنا کمزور، رشتوں پہ بھائیوں سے ناراضگی ہیں، کاروبار میں نفع نقصان ہو گیا، لوگوں پہ گلے شکوے، کوئی اور وجہ بن گئی کسی پریشانی کی، تب لوگوں پر تان و تشنی، ایمان کو ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ کیا ایمان ہے؟ اللہ کی قسم ہے، ایمان یہ ہے کہ زندگی میں نفع اور نقصان اس کا مالک اللہ ہے، عزت اور وقار اللہ کے پاس ہے، نہ کسی زندے کے بس میں ہے، نہ کسی مردے کے بس میں ہے، نہ کسی پیغمبر کے بس میں ہے، نہ کسی فرشتے کے بس میں ہے، نہ کسی صاحب دربار کے بس میں ہے، نہ کسی صاحب اقتدار کے بس میں ہے کہ وہ تمہاری ذات کو اللہ کی منشا کے بغیر کسی نفع نقصان سے ہمکنار کر سکے۔ اس طرح جیو گے تو ایمان کا مزہ ہے۔ ایک حصہ اللہ نے تم کو دیا ہے،
تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کائنات میں کوئی ہستی ایسی موجود نہیں ہے سوائے رب ذوالجلال کے جو اس قابل ہو کہ اس کو مدد کے لیے پکارا جائے یا اس کو کسی نقصان سے بچاؤ کے لیے پکارا جائے، یا اس پر عقیدہ رکھا جائے، یا اس پہ امیدیں لگائی جائیں، یا خوف دلوں میں آئے، اگر ہے تو اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ آپ کا ایمان کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، دوسری درست کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو انسان خسارے سے کیسے بچ پائے گا؟ جو میں اللہ نے 4 باتیں انسانیت کی خیر کے لیے اور نقصان سے بچاؤ کے لیے بیان کی ہیں کہ اللہ پر ایمان، اور وہ خالص ایمان جس کا ایز اے طالب علم مختصر سا کچھ جتنی میری ہمت تھی بساط تھی میں نے کچھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری اعمال صالحہ یہ کیا ہے اور کون سا عمل صالح ہے، اور اس کے بعد حق کیا ہے جس کی تعلیم، وصیت اور اپنی تگ و دو میں معاشرے میں اس کو جاری و ساری کرنا ہے وہ کیا ہے، اور اس پر آنے والے مصائب پر صبر کسے کہتے ہیں اور کیسے کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن کے حوالہ دے کر ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس میسی میں کوئی 4-5 پروفیسر آئے یونیورسٹیوں کے۔ آپ نے سنا ہوگا میسی مشہور ایک جھنڈیر لائبریری ہے جو پنجاب کی بڑی بڑی لائبریری میں اس کو شمار ہوتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر علماء، پروفیسر، سکالر قسم کے لوگ جو ہیں وہ کالج کے پروفیسر ہوں، وہ علماء ہوں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے وہاں کی وزٹ کیے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ 5 پروفیسر تھے جن میں کچھ بریلوی ذہن کے، کوئی دیوبندی ذہن کے، کوئی اہل حدیث بھی اس میں شامل تھے۔ تو جو اہل حدیث تھے انہوں نے فون کیا کہ ہم نے رات آپ کے پاس ٹھہرنا ہے، صبح ہمیں جھنڈیر لائبریری جانا ہے۔ تو آئے صبح ناشتے پہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو بریلوی جو تھے ان کا بھی تعارف ہوا، دیوبندیوں کا بھی تعارف سارا ہوا۔ تو میں نے ایک بات وہاں سے پوچھی، میں نے کہا آپ سب دوست بیٹھے ہیں، کیا ایک بات پر آپ سب اتفاق کرتے ہیں کہ دعا مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اللہ کی عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ جو دعائیں مانگنا یہ میری عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس سے منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، اللہ اس کو دہتی آگ جہنم میں ڈال دے گا۔ بتاؤ دعا مانگنا عبادت ہے یا نہیں؟ تھوڑی بہت گفتگو کے بعد وہ بریلوی پروفیسر بھی، وہ دیوبندی بھی، غالب ذہن شاید شیعہ بھی اس میں کوئی تھا، مجھے اب یہ ذہن میں نہیں ہے، ان سب نے متفقہ کہا کہ اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا پھر یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یا اللہ مدد، یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں یا اللہ مدد، یہ عبادت ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری مدد کر، تیرا بندہ یہ پریشان ہے، مجھ پہ رحم فرما، اللہ میری مدد کر۔ اگر میں یا اللہ مدد کہتا ہوں تو یہ عبادت کس کی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے کہا اگر میں یا رسول اللہ مدد کہتا ہوں پھر یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر یا علی مدد کہتا ہوں پھر یہ عبادت کس کی ہے؟ اگر یا اللہ مدد عبادت رب کی ہے، پھر یا علی مدد عبادت حضرت علی کی ہے، پھر یا رسول اللہ مدد عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں غور کرو، تمہارا الہ جو تم نے رب کو مانا تھا کہ اس کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے معبود مانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معبود مانا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے جس پہ ہم خاموشی سے شرک کرنے والوں پر ان کے اس جرم پر خاموشی اختیار کرنے نہیں، حکمت، دانائی، اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر ان کو اس شرک سے روکنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ یہ بھی وتواصوا بالحق میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی میں اس پہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان نصیب کر دے جس سے ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ، منہج اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وفات شدہ اہل توحید بزرگوں کو اللہ ان کی نجات فرمائے، ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، بڑے چھوٹے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور بے اولاد
جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں اللہ ان کو اولادیں عطا فرمائے، اللہ ان پہ خیر نازل فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی خیر سے نوازنا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا۔ جو تیرے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے، جو شخص جمعہ پڑھتا ہے آ کر تو پچھلے جمعے تک کہ اللہ اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمارا جمعہ قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔